فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، والیوم 5. اس والیوم 5 کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17 اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ 125 جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 225 پر ہے. آئیے مل کر باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ خطبہ مسئلہ حکمیت کے بارے میں بعض لوگوں کی گفتگو سننے کے بعد ارشاد فرمایا. اس سے پہلے کہ ہم خطبہ ایک نگاہ میں پڑھیں، آئیے سب سے پہلے سند خطبہ کو جان لیتے ہیں. لکھا ہے مشہور مورخ طبری نے ہجرت کے 37ویں سال کے حوادث کے ضمن میں اس خطبے کو ایک مفصل شان ورود کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ خطبہ امام علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام خوارج کے پاس آئے جبکہ وہ ابن عباس کے ساتھ بحث و نزاع میں مشغول تھے. امام علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا کہ آپ خاموش رہیں. پھر آپ علیہ السلام نے کلام شروع کیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تمہارا پیشوا کون ہے؟ جواب دیا کہ ابن قوا کاف واو الف، اور فرمایا کہ تم کیوں ہماری مخالفت میں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ نے جنگ صفین میں حکمیت کو قبول کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں خدا کی قسم ہے کہ کیا تم ہی وہ لوگ نہ تھے جنہوں نے قرآن کو نیزوں پر چڑھائے جانے کے بعد اس بات پر اصرار کیا تھا کہ میں جنگ سے ہاتھ کھینچ لوں، جبکہ میں نے تم سے کہہ بھی دیا تھا کہ ان لوگوں کو میں تم سے بہتر جانتا ہوں. یہ لوگ نہ دین کو ماننے والے ہیں اور نہ قرآن کو، مگر تم لوگوں نے کان نہ دھرا اور حکمیت پر اڑے رہے. اس پر میں نے مجبور ہو کر حکمیت کو قبول کیا، لیکن حکمین پر یہ شرط عائد کر دی تھی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن کے مطابق ہوگا، ورنہ ہم ان کے فیصلے سے بری اور بیزار ہوں گے. تو خوارج نے کہا کہ کیا یہ قرین انصاف ہوگا کہ افراد کو مسلمانوں کے خون کے معاملے میں حاکم بنا دیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے مردوں کو حاکم نہیں بلکہ قرآن کو حاکم قرار دیا ہے. اس کے بعد طبری نے اس خطبے کے ایک حصے کا ذکر کیا ہے کہ سبط بن جوزی نے کتاب تذکرۃ الخواص میں، شیخ مفید نے کتاب ارشاد میں اور طبرسی نے کتاب احتجاج میں اس خطبے کو کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے. سامعین، یہ ہم نے سند خطبہ پڑھ لی اور اب پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں. جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ یہ پورا خطبہ جنگ صفین کے بعد مسئلہ حکمیت کے بارے میں ارشاد ہوا ہے اور یہ چند حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ کہ اس میں امام علیہ السلام قبول حکمیت کے فلسفے کو قرآنی آیات سے استدلال کے ذریعے بیان فرماتے ہیں. دوسرے حصے میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں. تیسرے حصے میں آپ علیہ السلام انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں اور شام کے ظالموں سے جنگ کے لیے خود کو آمادہ کریں. پھر آپ علیہ السلام ان کی کوتاہیوں، مخالفتوں اور بد نظمیوں پر ان کو سرزنش کرتے ہیں. اب ہم آگے ہیں پیج 226 پر اور یہاں پر خطبے کا پہلا حصہ ہے. عربی کا جو پارٹ ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کے کہاں سے شروع کے کہاں تک ہے. یوں ہے کہ انا لم نحکم الرجال اور ختم ہو رہا ہے احق الناس و اولاہم بہا.
ترجمہ: یاد رکھو کہ ہم نے افراد کو حکم نہیں بنایا تھا بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا تھا، اور قرآن وہی کتاب ہے کہ جو 2 دفتیوں جلدوں کے درمیان موجود ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ خود نہیں بولتا اور اسے ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ترجمان یعنی کہ آگاہ کرنے والے افراد ہی ہوتے ہیں۔ اس قوم نے ہمیں دعوت دی کہ ہم قرآن سے فیصلہ کرائیں، تو ہم تو قرآن سے روگردانی کرنے والے نہیں تھے، جبکہ پروردگار نے فرما دیا ہے کہ اپنے اختلافات کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑ دو، اور خدا کی طرف موڑنے کا مطلب اس کی کتاب سے فیصلہ کرانا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑنے کا مقصد بھی سنت کی اتباع کرنا ہے، اور یہ طے ہے کہ اگر کتاب خدا سے سچائی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے تو اس کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہی ہیں، اور اسی طرح سنت پیغمبر کے لیے سب سے اولا و اقرب ہم ہی ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہم شرح و تفسیر پڑھنے کے لیے پیج نمبر 227 پر آ گئے ہیں۔ اس میں ہیڈنگ ہے خوارج کے بہانہ تراشوں کو جواب۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ یہ خطبہ ان لوگوں کے جواب میں دیا گیا ہے کہ جو مسئلہ حکمیت کی بابت امام علیہ السلام پر اعتراض کرتے تھے۔ ان کے اعتراضات کی بنیاد یہ تھی کہ کیوں امام علیہ السلام نے دین کے اس اہم مسئلے میں 2 افراد کی حکمیت قبول فرمائی، کیوں قبول فرمائی، حالانکہ حاکم صرف اللہ ہے اور عام لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دینی امور میں اپنی رائے کی بنیاد پر حکم کریں۔ امام علیہ السلام ان کے جواب میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کہ یاد رکھو ہم نے افراد کو حکم نہیں بنایا تھا بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا تھا، اور قرآن وہی کتاب ہے کہ جو 2 دفتیوں یعنی جلدوں کے درمیان موجود ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ خود نہیں بولتا اور اسے ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ترجمان یعنی کہ آگاہ کرنے والے افراد ہی ہوتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید میں احکام کلی اور اجمالی طور پر بیان ہوئے ہیں، لہٰذا آگاہ افراد کو چاہیے کہ ان سے ان کی جزیات کو خراج الف شین خیر الف جیم اشخراج کر کے انہیں عوام کے لیے پیش کریں، بالفاظ دیگر ان کلیات کو ان کے مصادیق پر تطبیق کرنا چاہیے۔ مثلا قرآن میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ بلکہ پہلے حوالہ نوٹ کیجئے، سورہ حجرات آیت نمبر 9، ترجمہ کہ اور اگر مومن کے 2 گروہ آپس میں جھگڑا کریں تو تم سب ان کے درمیان صلح کراؤ، اور اس کے بعد اگر ایک دوسرے پر ظلم کرے تو سب مل کر اس سے جنگ کرو جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے، یہاں تک کہ وہ بھی حکم خدا کی طرف واپس آ جائے، پھر اگر پلٹ آئے تو عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 228 پر آ گئے ہیں۔ یقیناً جنگ صفین اس آیت کے مصادیق میں سے ایک تھی۔ حکمین کا فرض تو اگر وہ معقول اور ہوشیار ہوتے یہ تھا کہ کہہ دیتے کہ جب لوگوں نے علی علیہ السلام سے بیعت کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص کے علاوہ مملکت اسلامی کے عوام اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ علیہ السلام کو خلافت کے لیے انتخاب کیا، تو اب خلافت پر قبضہ کرنے والے یقیناً باغی اور ظالم کے مصداق ٹھہریں گے۔ انہیں عوام کی طرف رجوع کر کے توبہ کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہ کریں تو تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان سے جنگ کریں تاکہ یہ خلاف ورزیوں سے باز آ جائیں۔ مسئلہ حکمین وہی کام ہے جو تمام اسلامی قضات قاف ضاد الف ت قضات انجام دیتے ہیں، یعنی کتاب و سنت کے احکام کو ان کے مصادیق میم صاد الف دال یہ قاف مصادیق پر تطبیق کر کے حکم صادر کرنا، تے توئے بے یہ قاف۔ کیا اس کلام میں کسی اعتراض کی گنجائش ہے؟ مگر افسوس کہ نادان اور جاہل خوارج اس واضح مطلب کو نہ سمجھ سکے۔ تعصب اور ہٹ دھرمی انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ حکمیت کے اصل مقصد کو سمجھ پائیں اور اس کا ہر جگہ پرچار ہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اسی مطلب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کہ اور جب اس قوم نے ہمیں دعوت دی کہ ہم قرآن سے فیصلہ کرائیں تو ہم تو قرآن سے روگردانی کرنے والے نہیں تھے، جبکہ پروردگار نے فرما دیا ہے کہ اپنے اختلاف
اختلافات کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑ دو، سورہ نساء آیت 59۔ پھر آپ علیہ السلام اس آیت کی توضیح میں فرماتے ہیں کہ اور خدا کی طرف موڑنے کا مطلب اس کی کتاب سے فیصلہ کرانا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑنے کا مقصد بھی سنت کا اتباع کرنا ہے، اور یہ طے ہے کہ اگر کتاب خدا سے سچائی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے تو اس کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہی ہیں، اور اسی طرح سنت پیغمبر کے لیے سب سے اولا و اقرب ہم ہی ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، پیج 229۔ یوں امام علیہ السلام ان پر واضح کر دیتے ہیں کہ کتاب و سنت کی حکمیت انہی کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نیز یہ کہ ہم اس امر خلافت پر مامور ہیں، اور کسی کو ہم پر یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں کہ ہم نے کیوں حکمیت کو قبول کیا۔ اعتراض کرنے والوں کی غلط فہمی اس میں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے افراد کی حکمیت کو قبول کیا، جبکہ ہم نے کتاب خدا کی حکمیت کو قبول کیا ہے۔ اب یہاں پر سوال لکھا ہے اور ساتھ ہی جواب بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس کلام کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حکمیت کو اپنی باطنی مرضی اور شرعی فریضے کے مطابق قبول کیا ہے، جبکہ نہج البلاغہ کے کئی خطبوں سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ حکمیت کو آپ علیہ السلام پر مسلط کر دیا گیا، اور آپ علیہ السلام اس عمل سے بہت ناراض تھے۔ ان دونوں مفاہیم میں ہم آہنگی کیسے ممکن ہے؟ آئیے اس کا جواب جو لکھا ہے مل کر پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام مسئلہ حکمیت کے کبھی مخالف نہ تھے، بلکہ در حقیقت آپ علیہ السلام دو نقطوں پر اصرار فرما رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے نسخوں کو نیزوں پر چڑھانا محض مکر و فریب کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ یہ اقدام امام علیہ السلام کے لشکر کو آخری لمحات میں یقینی فتح سے روکنے اور لشکر اسلام میں پھوٹ ڈالنے کے لیے صرف ایک سازش تھی، ورنہ اہل شام تو کبھی قرآن کی حکمیت کو قبول کرنے والے نہ تھے، اور امام علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق یہ لوگ نہ دین کے ماننے والے تھے اور نہ ہی قرآن کے۔ اور یہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ دوسرے یہ کہ امام علیہ السلام قرآن کی طرف رہنمائی کے لیے ابو موسیٰ اشعری جیسے نادان اور جاہل فرد کے انتخاب کے مخالف تھے۔ بنابراین اس خطبے اور دیگر خطبوں کے محتوا میں میم ہے تے واو چھوٹی ہے اور اس پہ کھڑا الف ہے میں کسی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا۔ اور اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس حقیقت کا گواہ یہ تاریخی واقعہ ہے کہ روز عاشوراء امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے سید الشہداء نے بھی بعض مقاتل کے مقام کے مطابق قرآن سر پر اٹھا کر لشکری کوفہ کے سامنے کھڑے ہو کر پکار کر کہا تھا کہ اے قوم، میرے اور تمہارے درمیان قرآن اور میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حاکم ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالے میں لکھا ہے کہ مسند الامام الشہید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43، یہ بات دراصل مقتل الحسین مکرم سے نقل ہوئی ہے اور انہوں نے ابن جوزی کے تذکرۃ الخواص سے لی ہے۔ حوالہ ہے مقتل الحسین مکرم صفحہ نمبر 233۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم پہنچ گئے پیج 230 پر اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ جس کی ہیڈنگ ہے حکمین کی المناک روداد۔ لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ جب لشکر امیر شام جنگ صفین میں شکست کے دہانے پر پہنچا تو مکار عمر و آس کو ایک تدبیر سوجی اور شامیوں کو یہ حکم دیا کہ قرآنوں کو نیزوں پر چڑھا کر کہیں کہ ہم قرآن کا حکم ماننے والے ہیں، قرآن جو بھی ہمارے اور تمہارے بارے میں کہے گا اس پر عمل کریں گے۔ امام علیہ السلام نے چلا کر فرمایا کہ یہ لوگ ہرگز حکم قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ صرف ایک ڈھونگ اور سازش ہے جس کے ذریعے وہ تمہاری یقینی فتح کو شکست میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سادہ لوحوں کے ایک گروہ نے لشکر امام علیہ السلام میں موجود بعض منافقوں کے ساتھ مل کر اس بات کو نہ مانا اور جنگ بندی پر اصرار کیا، یہاں تک کہ جنگ بندی نہ کرنے کی صورت میں امام علیہ السلام کو قتل کی دھمکی بھی دی۔ امام علیہ السلام نے اختلاف اور انتشار کے خوف سے مجبور ہو کر جنگ بندی کا حکم دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن سے احکام کے استخراج کے لیے دونوں لشکروں میں سے دو نفرمین ہجے کرتے، دو نون فیرے میم این یہ نون
ہونے چاہیے۔ لکھا ہے یہاں پر منافقوں کی سازش کے نتیجے میں سادہ لوحوں کی طرف سے دوسری غلطی عمل میں آئی کہ سادہ لوح اور جاہل ابو موسیٰ اشعری کو لشکر کے نمائندے کے طور پر امام علیہ السلام پر مسلط کیا، جس کا تلخ نتیجہ سبھی کو بھگتنا پڑا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد انہی میں کا ایک گروہ امام علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ آپ نے کیوں حکمیت قبول کی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ حوالہ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ اس کام کے نتیجے میں ایک اور جنگ بنام جنگ نہروان چھڑ گئی تھی، لیکن امام علیہ السلام کی نصیحتوں سے کچھ لوگ بیدار ہوئے اور انہوں نے توبہ کی۔ صرف چند لوگ باقی رہ گئے جو جلد ہی بکھر گئے۔ پیج 231۔ اس مسئلے میں امام علیہ السلام کا موقف بالکل واضح تھا، کیونکہ اب یہاں پہ جو موقف دیا ہے وہ نمبر وار دیا ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے اختلافات میں قرآن کی حاکمیت کوئی پوشیدہ چیز نہ تھی، اور قرآن نے صراحت کے ساتھ مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اپنے اختلافات کے حل کے لیے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ سورہ نساء آیت 59۔ امام علیہ السلام کے کلام میں اس آیت کے ذریعے استدلال ہوا تھا، لہٰذا قرآن کی حاکمیت کو ماننا اس بنا پر کہ تمام مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق قرآن کا فیصلہ ہر چیز میں حرف آخر ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہ تھی جس کے سبب کہ امام علیہ السلام پر اعتراض کریں، اور لیکن ان جاہلوں نے اسے ایک کمزوری کی صورت میں ظاہر کیا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ بلا شبہ قرآن کے نیزوں پر چڑھانے کی سازش کے موجد نہ حاکمیت قرآن کے ماننے والے تھے اور نہ حق و عدالت کے، بلکہ یہ بڑے کہنہ مشق سیاستدان اور بے دین لوگ تھے جو صرف اور صرف لوگوں پر حکمرانی کے بارے میں سوچتے تھے، جبکہ امام علیہ السلام نے اس چال کو شروع میں بے نقاب کر دیا تھا، مگر افسوس کہ غافل سادہ لوگوں نے اسے نہ مانا۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قرآن اس وقت تک خود بخود حاکمیت کا کردار ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ ایسے قرآن شناس اور بابصیرت لوگ اس کے ساتھ موجود نہ ہوں جو ہر مسئلے کا حکم اس سے استخراج کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر داستان صفین میں یہ کام ہو جاتا تو یقیناً لشکر امیر شام سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کے مصداق میں شامل ہو کر اسلامی حکومت اور امام مسلمین علیہ السلام کے مقابلے میں بغاوت کے مجرم ٹھہرتے، لیکن کیا فائدہ کہ حکمین ابو موسیٰ اور عمرو عاص نہ قرآن سے آگاہی رکھتے تھے اور نہ آگاہی کی صورت میں اپنی آگاہی پر عمل کرتے تھے۔ اور آگے اگلے پیراگراف میں ہے کہ اس بنا پر اگر واقعی حاکمیت قرآن کے سپرد کر دی جاتی اور قرآن شناس لوگ حاکمیت کے لیے منتخب ہوتے تو نہ صرف یہ کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوتا بلکہ قرآنی دستور پر عمل شمار ہوتا، لیکن چونکہ کبھی کسی بھی مقام پر اس کی ضرورت شرائط حاصل نہ ہو سکی، لہٰذا فطری طور پر بہت ہی تلخ اور ناگوار نتائج برآمد ہوئے۔ پھر اس پر ترا یہ کہ نادان گروہ اس پر اپنے آپ کو ملامت کرنے کی بجائے امام علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگا اور اپنے آپ کو توڑنے کے بجائے آئینے کو ہی توڑنے کی ٹھان لی۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ حکمین کی داستان محض تاریخ کا ایک واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو مختلف زمانوں میں یہاں تک کہ ہمارے زمانے میں بھی پیش آتی رہی ہے۔ اس قسم کے لوگ پہلے بھی ایک مقدس کام کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور اس کی آڑ میں غلط سلط باتوں کو آگاہانہ یا انجانے میں اپنے منشور کا حصہ بناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اپنے ناجائز منافع کو حاصل کریں۔ ہم پیج 232 پہ آگے ہیں۔ لکھا ہے مکار عمرو عاص اور نادان و سادہ لوح ابو موسیٰ جیسے لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ صفین اور قرآن نیزوں پر چڑھانے کے واقعات نیز حکمیت جیسے مسائل بھی
پیش آتے رہیں گے، جس کا نتیجہ علی علیہ السلام جیسے داعیان حق کی مظلومیت ہوگی۔ اب آگئے ہیں ہم دوسرے حصے کی جانب۔ اس خطبے یعنی خطبہ 125 کے دوسرا حصہ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ وَأَمَّا قَوْلُكُمْ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ختم ہو رہا ہے اِنْدَن نجاء، اِنْدَن این سے ہے، اِنْدَن نجاء۔ ترجمہ، اب تمہارا یہ کہنا کہ آپ نے تحکیم کی مہلت کیوں دی، تو اس کا راز یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ بے خبر باخبر ہو جائے اور باخبر تحقیق کر لے کہ شاید پروردگار اس واقعے میں امت کے امور کی اصلاح کر دے اور اس کا گلا نہ گھونٹا جائے کہ تحقیق حق سے پہلے گمراہی کے پہلے ہی مرحلے میں بھٹک جائے۔ اور یاد رکھو کہ پروردگار کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے کہ جسے حق پر عمل درآمد کرنا چاہے اس میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، اور باطل پر عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہو چاہے اس میں کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو۔ تو آخر تمہیں کدھر لے جایا جا رہا ہے اور تمہارے پاس شیطان کدھر سے آ گیا؟ دیکھو اس قوم سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ جو حق کے معاملے میں اس طرح سرگرداں ہے کہ اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا ہے، اور باطل پر اس طرح فریفتہ کر دی گئی ہے کہ سیدھے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ کتاب خدا سے الگ اور راہ حق سے منحرف ہیں، مگر تم بھی قابل اعتماد افراد اور لائق تمسک شرف کے پاسبان ہو، اور تم آتش جنگ کے بھڑکانے کا بدترین ذریعہ ہو۔ تم پر حیف ہے، میں نے تم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے، تمہیں علی علل اعلان بھی پکارا ہے اور آہستہ بھی سمجھایا ہے، لیکن تم نہ آواز جنگ پر سچے شریف ثابت ہوئے اور نہ رازداری پر قابل اعتماد ساتھی نکلے۔ انورٹڈ کاما کلوز، پیج 233۔ شرح و تفسیر۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے افسوس کہ تم لوگ مرد میدان نہیں۔ کلام امام علیہ السلام کے کلام کا یہ حصہ در حقیقت 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلے خوارج اور ان جیسے لوگوں کو لاحق ہونے والے شبہات کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد انہی مظلوموں کے مقابلے میں جہاد کی ترغیب فرماتے ہیں۔ اس کلام کے پہلے حصے میں حکمیت کے عہد نامے کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جو آپ علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان انجام پایا تھا، چنانچہ اس کی تفصیل نکات کے ذیل میں آ جائے گی۔ اس عہد نامے میں حکمین کو 1 سال کی مہلت دی گئی کہ وہ اختلاف امت کے حل کے بارے میں سوچ و بچار کریں اور اپنے کاموں میں جلدی نہ کریں۔ نادان اور جاہل معترضین کبھی اصل حکمیت پر نکتہ چینی کرتے تھے، چنانچہ ان کو دیا گیا امام علیہ السلام کا واضح، دقیق اور منطقی جواب اس خطبے کے گزشتہ حصے میں بیان ہو چکا، اور کبھی اس کی جزیات یعنی مدت دیے جانے پر اعتراض کرتے تھے۔ امام علیہ السلام ان کے جواب میں یوں فرماتے ہیں کہ اب تمہارا یہ کہنا کہ آپ نے تحکیم کی مہلت کیوں دی، تو اس کا راز یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ بے خبر باخبر ہو جائے اور باخبر تحقیق کر لے۔ انورٹڈ کاما کلوز، پیج 234۔ اس کے بعد فرماتے کہ شاید پروردگار اس وقفے میں امت کے امور کی اصلاح کر دے اور اس کا گلا نہ گھونٹا جائے کہ تحقیق حق سے پہلے گمراہی کے پہلے ہی مرحلے میں بھٹک جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ دراصل امام علیہ السلام مسئلہ حکمیت کے ضمن میں کسی معاہدے میں مہلت رکھی جانے کے فوائد بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ بے خبر لوگ جوش و جذبات سے کام لینے سے باز رہیں اور اس طرح کے اہم مسائل میں تحقیق اور جستجو سے کام لے سکیں۔ دوسرا یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں موجود علماء امت مسئلے کے تمام پہلوؤں کا بخوبی جائزہ لیں اور صرف وہی شقوق شین قاف و قاف شقوق انتخاب کریں جو کم سے کم نقصان کے حامل ہوں، نیز حکمین کو صحیح انتخاب کے لیے رہنمائی کریں۔ مزید یہ کہ اس مدت میں اصلاح امت کی راہوں سے متعلق کلی طور پر غور و فکر ہو اور عجلت پسندانہ کاموں سے گریز کیا جائے جو گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ خوارج میں سے کچھ متعصب، ضدی اور جاہل اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ سلسلے میں جلد از جلد فیصلہ کر دیا جائے اور امت کی سرنوشت کو بغیر کسی تحقیق اور غور و خوض کے خطرات سے دوچار کریں۔ چنانچہ ہمارے دور کے بھی نادان افراد کا یہی شیوا ہوتا ہے۔ اب لکھا ہے کہ وَلَا تُؤَاخَذُوا
زامحہ کا جملہ گلا نہ گھونٹنے اور سانس کی نالی کو آزاد چھوڑنے کے معنی میں ہے، جو کہ تحقیق و جستجو اور خود ارادی کی آزادی سے کنایا ہے، اور یہ نہایت فصیح و بلیغ کنایا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وَتَنْقَعَدُ لِأَوَّلِ الْغَنِيُّ، کہیں پہلی گمراہی میں ہی بھٹک نہ جائیں۔ یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اکثر عجلت پسندانہ فیصلے گمراہ کن ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے لِأَوَّلِ الْغَنِيُّ کو قرآن کریم کے نسخوں کو نیزوں پر چڑھائے جانے کی طرف اشارہ جانا ہے، جو گمراہی کا پہلا قدم تھا، اور اس کا حوالہ ہے منہاج البراءت علامہ خوئی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 180۔ لیکن ما قبل جملے کے قرینے کے تناظر میں پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، پیج 235۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ان کو واعظ و نصیحت شروع کرتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں جوش و جذبات، ہٹ دھرمی اور ذاتی منافع کو ترجیح دینا جائز نہیں، لہٰذا حق کو تسلیم کرو۔ فرماتے ہیں کہ اور یاد رکھو کہ پروردگار کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جسے حق پر عمل درآمد کرنا چاہے اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو، باطل پر عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہو چاہے اس میں فائدہ ہی کیوں نہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ دراصل حقیقی مومن کی علامت بھی یہی ہے کہ ایسے دو راہوں پر جہاں ایک طرف حق ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے ذاتی مفادات، وہ اپنے مفادات سے منہ موڑ کر حق کی طرف آ جائے، ورنہ جہاں حق کی طرفداری میں فرد کے ذاتی مفادات پوشیدہ ہوں وہاں حق کی طرفداری کوئی قابل فخر بات نہ ہوگی۔ قرآن میں جن یہودیوں کی مذمت میں آیت نازل ہوئی ہے، وہ آیت ہے یہاں پہ ہم اس کا لکھا ہے ترجمہ کہ ہم بعض یعنی کہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہی لوگ تھے جو قوانین الہی میں جو کچھ ان کی خواہشات اور مفادات کے موافق ہوتا اس پر ایمان لاتے، اور جو ان کے مخالف ہوتا اس سے انکار کرتے تھے۔ اس طرح کا رویہ در حقیقت خدا پرستی نہیں بلکہ نفس پرستی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی اس آیت کے مصداق میں شامل ہو جاتے ہیں جو تعصب، ہٹ دھرمی اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرفداری کی خاطر باطل کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ باتیں عمرو عاص کے ایک پیغام میں کہلا بھیجی تھیں۔ اس میں آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا تھا کہ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ حق کس طرف ہے، کیوں انجان بنتے ہو اور کیوں تھوڑے سے منافع کی خاطر اللہ اور اس کے اولیاء کے دشمنوں کی صف میں شامل ہوتے ہو۔ یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ مرحوم شاستری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 363، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 50، طبع العالمی بیروت۔ اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوئی کیونکہ ہجے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اسی گفتگو کے ضمن میں آپ علیہ السلام ان پر چلاتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جو تم لوگ کہاں سرگرداں پھر رہے ہو اور تمہارے پاس شیطان کہاں سے آ گیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام انہیں اس ظالم قوم سے جہاد کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے 5 منفی اوصاف سے متعلق فرماتے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 236 پر، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو اس قوم سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ جو حق کے معاملے میں اس طرح سرگرداں ہے کہ اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا ہے، اور باطل پر اس طرح فریفتہ کر دی گئی ہے کہ سیدھے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس طرح امام علیہ السلام انہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم ان سے جنگ کر رہے ہیں تو یہ ان 5 محکم دلیلوں کی بنا پر کہ جن میں سے اگر ایک بھی ہوتی تو کافی ہوتی۔ یہ لوگ راہ حق سے منحرف ہو چکے ہیں، قرآن مجید کو اہمیت نہیں دیتے، ظلم و ستم ان کا اصل منشور ہے، اور انہوں نے جاہلوں اور گمراہوں کے ایک ایسے ٹولے کو اپنے ساتھ کر لیا ہے جن کی آنکھیں حق کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔
پھر اس خطبے کے آخری جملوں میں آپ کو شکوے کا انداز اپناتے ہوئے دوبارہ پڑھتے ہیں. پھر اس خطبے کے آخری جملوں میں آپ علیہ السلام شکوے کا انداز اپناتے ہوئے ان کو سرزنش کرتے ہیں اور ملامت کے تازیانے برساتے ہیں کہ شاید بیدار ہو جائیں اور اپنے کاموں پر نظر ثانی کریں. چنانچہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما افسوس مگر تم بھی قابل اعتماد افراد اور لائق تمسک شرف کے پاسبان نہیں ہو. تم آتش جنگ کے بھڑکانے کا بدترین ذریعہ ہو. انورٹڈ کاما کلوز. پیج 237. اس کلام کے آخر میں ملامت اور سرزنش کی ضربات کو شدید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم پر حیف ہے، میں نے تم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے، تمہیں علل اعلان بھی پکارا ہے اور آہستہ بھی سمجھایا ہے، لیکن تم نہ آواز جنگ پر سچے شریف ثابت ہوئے اور نہ رازداری پر قابل اعتماد ساتھی نکلے. انورٹڈ کاما کلوز. دراصل امام علیہ السلام نے اوپر کی چند جملوں کے ضمن میں اس حقیقت کو اچھی طرح واضح فرما دیا ہے کہ اگر جہاد اور آپ علیہ السلام کی حکومت کی راہ میں کوئی مشکل پیش آئی ہے تو یہ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی نالائقی اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ امام علیہ السلام جس میدان میں بھی قدم رکھتے یہ لوگ سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ کے آغاز کے لیے قوی چنگاریوں کی ضرورت پڑتی ہے جو بہادر، طاقتور اور مخلص لوگوں کے ذریعے ظاہر ہونی چاہیے، لیکن یہ لوگ اس طرح کی حکمت عملی کی اہلیت نہیں رکھتے تھے. دوسری طرف جب راہبر چلا کر کہے کہ آگے بڑھو تو سب کو ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہ لوگ اپنی سستی اور کاہلی کے سبب ایسا نہیں کر سکتے تھے. اگر کسی مجلس میں انہیں جنگی کارروائی سے متعلق مخفی طور پر آگاہ کر دیا جائے تو ان پر فرض ہے کہ وہ اس راز کی مکمل پاسداری کریں، لیکن یہ لوگ رازوں کے امین اور قابل اعتماد نہ تھے. ایسے افراد کے ہوتے ہوئے دشمن پر جلدی فتح کی امید رکھنا نہایت بے جا توقع ہوگی. تعجب کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے افراد اپنے تمام تر نقائص اور کمزوریوں کے باوجود جب ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کے بجائے الٹا الزام تراشی کرتے ہوئے امام علیہ السلام کو اپنی مشکلات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور یہ ایک عظیم مشکل تھی. سامعین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے پیج 238 پر، کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے 30 منٹ سے آگے، اور اس کے بعد ہم نے ابھی اس خطبے یعنی خطبہ 125 کے نکات پڑھنے ہیں جو کہ 1 2 3 4 5 6 5 صفحات پر ہے. وہ اس وقت جلدی میں مزہ نہیں آئے گا. اگلی نشست میں کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر اس سے اگلا خطبہ بھی پڑھیں گے. تو یہاں پر سے اجازت. خدا حافظ. فی امان اللہ.